ایک بہن کی طرف سے سوال ہے کہ کیا جس طرح حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی تھی کیا آج کے دور میں آل امیہ کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں پر بھی قنوت نازلہ پڑھ؟ جی پڑھ لیں، آل امیہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی، اب تو ان کے صرف وکیل ہی رہ گئے۔ ہاں، آل امیہ دنیا میں کہیں نہیں موجود اس وقت۔ ان شانیک هو الابتر، یہ حضور کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کی تو اولاد کثرت سے ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کی کثرت امت میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے، ہر لحاظ سے۔ اور دشمن کا اللہ نے پہلے ہی کہا تھا دم کٹا رہے گا۔ آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو بنو تمیم بھی ملیں گے، بنو عدی بھی ملیں گے، بنو تیم بھی ملیں گے جو حضرت ابوبکر کا خاندان تھا۔ بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، اور بنو ہاشم تو ادھر ہی اتنے آپ کو مل لیں گے، پوری دنیا میں ہیں۔ لیکن بنو امیہ خاندان ایز اے خاندان آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اپنے نام کے ساتھ الاموی لکھتا ہو۔ ہمارے پاس پچھلے دنوں وہ یمن کے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں عرب کے سارے ملک گھوما، مجھے بنو امیہ خاندان نہیں ملا۔ اور ان کو تو کافی اس فیلڈ میں نالج بھی تھا، کون کون سے اس وقت عرب کے قبائل ہیں۔ بنو تمیم موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بنو تمیم کے بارے میں سنا کہ دجال پہ سب سے زیادہ یہ میری امت کا گروہ ہوگا، میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں۔ بنو تمیم ہی نے قادسیہ میں ہاتھی گرائے تھے، اور بنو تمیم ہی دجال کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن 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 یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ بڑے بڑے خبیث بھی بنو تمیم میں پیدا ہوئے ہیں۔ ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ توبہ میں کہ یہ مال غنیمت میں تان کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو مجھ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا اجازت دیں ہم اس کا گلا کاٹ دیں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو، اس کی نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے خوارج۔ اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے، اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے، ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ آج بھی خوارج کی نشانی ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، کافروں کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک وہابی کھڑا ہوا، ہاں، کیونکہ وہ بخاری کے الفاظ ہیں گھنی دھاڑی، آنکھیں دھسی ہوئی، اور تہمت آدھی پنڈلیوں تک۔ تو کسی حد تک ٹھیک ہی انہوں نے کہا نا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ جس کا بھی ہوگا نا وہ بنو التمیم سے ہوگا، وہ ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد ہے۔ اور اس سے خطرناک بات یہ ہے، خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک، جس سے اہل حدیثوں کی کانپیں ٹانگ جائیں گی، یعنی ٹانگیں کانپ جائیں گی، کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی تمیمی ہے اور ابن تیمیہ بھی تمیمی ہے، یہ بھی دونوں بنو تمیم سے ہیں۔ اس لیے بریلوی کہتے ہیں یہ اسی ذوالخویسرہ التمیمی کی اولادیں ہیں، گستاخ۔ اور ایون میرے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے جیلم میں جب بریلویوں نے ایک بہت بڑے اشتہار چھاپ کے مختلف دیواروں پہ لگایا، اس میں لکھا ہوا تھا ذوالخویسرہ تمیمی، ابن تیمیہ تمیمی، عبد الوہاب التمیمی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا التمیمی۔ ہاں، ہم تو بھائی بنو تمیم سے ہے ہی نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ ہمارے آباء و اجداد تاتاری تھے، ہم تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، ترک قبیلے۔ یہاں پہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، سلطنت عثمانیہ بھی، یہ بھی سارے وہی ٹرک کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جتنے لوگ یہاں پہ اپنے ساتھ مغل، مرزا، بیگ یہ لکھتے ہیں، یہ سب کے سب ٹرکس ہیں، تاتاریوں کی اولاد ہے۔ تو ہمارا تو تمیمی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ چیز ہائی لائٹ کی ان کو کہ اس میں علمی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں سر، وہ اصل میں ہم آپ کو کوالٹیز کی وجہ سے تمیمی کہہ رہے ہیں،
وہ تو ہم آپ کو رافضی بھی کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم کہاں سے رافضی ہو گئے؟ رافضی کی تو ڈیفینیشن ہے جو ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، رافضی وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کو چھوڑ دے. آپ بھی تو امام احمد بریلوی کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ رافضی ہوئے ہمارے لیے. تو واقعی لغت کے معنوں میں تو ہم رافضی ہیں، اصطلاح کے معنوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. لغت کے معنوں میں تو مولا علی نے بھی فرمایا تھا نا کہ شیعہ کیا ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے دنیا سے، زہد اختیار کرنا چاہیے دنیا کے اگینسٹ، آخرت کا طالب ہونا چاہیے. رافضی کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے. تو سر اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمارے سوا باقی پھر سارے ہی رافضی ہیں، کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے امام دیوبند میں دفن ہے، بریلی میں دفن ہے، نظام الدین میں دفن ہے، اجمیر میں دفن ہے، بغداد میں دفن ہے، ملتان میں ٹھہر دے صاحب نال دفن ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام اس کو مانے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت معاویہ اور یزید کا دور تقریباً 22 سال پر محیط ہے. 22 نہیں، تقریباً 24 سال. اس دوران ممبروں پر جو قرآن سنایا جاتا تھا کیا وہ اسی شان نزول کے مطابق سنایا جاتا تھا یا چھپایا جاتا تھا؟ بعض اوقات چھپا بھی لیتے تھے، بعض اوقات سنا بھی دیتے تھے اور ان کے گاٹے فٹ ہو جاتا تھا. باقی اتنی تفصیلات تو احادیث کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ تو حقیقت بات ہے. آج بھی قرآن حکیم کی آیات بھی آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے اگر لوگوں کو اس کا ترجمہ پتا ہو. سورہ جمعہ کی آیات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن بھی، بعض اوقات نماز میں بھی، بعض اوقات شب جمعہ کی مغرب اور عشاء میں بھی. اس میں تو واضح موجود ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی آپ کو خطبے میں چھوڑ کے آپ کے ساتھی چلے گئے. جمعے کے خطبے میں بخاری مسلم میں آتا ہے صرف 12 بندے مسجد میں رہ گئے، باقی جب منڈی میں پتا چلا سامان آیا ہے، نبی علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اور لوگ اٹھ کے چلے گئے. آج نہیں یہ حرکت ہوتی ہے، اس زمانے میں ہوئی. اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اس کے اوپر عطاب فرمایا ہے صحابہ کے اوپر. باقی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی ریمیڈی کر لی. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ غلطی ڈسکس نہیں ہو سکتی. غلطی تو ڈسکس ہوگی. ہاں اس غلطی کے بعد ان پہ لام تان نہ کریں. یہ تو کہیں کہ غلط ہوا تھا، لیکن ساتھ یہ بتائیں کہ وہ سمعنا و اطعنا کرنے والے لوگ تھے. بنو امیہ یا ان کے حکمران یہ تھے کہ وہ غلطیاں کرتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا، وہ روکنے والوں کو کوڑے لگواتے تھے اور بار بار وہ غلطیاں ریپیٹ کرتے تھے، جیلوں میں ڈلواتے تھے. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. بنو امیہ تو میں نے کب سے دفنا دیے یار. یہ تو اب کبھی سوال آتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے دنیا میں. مر مر گئے سارے. اگر کسی قبر کا بارش کی وجہ سے بیٹھ جانے کا خطرہ ہو تو کیا اس کی 4 دیواری اینٹوں سے پکی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. باہر سے قبر کو پکا نہ کریں، اندر سے آپ اس کی 4 دیواری پکی کر لیں. اگر آپ کو قبر کے بیٹھنے کا اندیشہ ہے اس کے اوپر سل ڈالیں، سب کچھ کریں. ایون پہلے نہیں کیا ہوا تھا، قبر بیٹھ گئی، آپ قبر کو دوبارہ سے تعمیر کر سکتے ہیں. قبر جو ہم کہتے ہیں نا کچی رکھیں، یہ سنت ہے. مٹی نہ بہے اس کے لیے قبر کے اوپر سنگریزے ڈالنا یا اس کے ارد گرد ایک بالش تک اونچی پتھر کی کوئی سلیبز رکھ دینا. تو یہ بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد میں ایسی حدیث موجود ہیں جس سے ثابت ہے. قبر کا نشان باقی رکھنا بھی سنت ہے. نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، نشان باقی تھا تو گئے نا. تو یہ آپ کر لیں. لیکن اس ڈر سے کہ یہ قبر کوئی اکھاڑ نہ دے، اسے باہر سے بھی پکا کر کے بنانا، اتنی اونچی عمارت بنا دینا، یہ بالکل غلط ہے. بس اتنی بنائیں سائڈ کے اوپر، اندر سے کچا پورشن رکھیں تاکہ بارش میں وہ مٹی بہہ نہ جائے. اسے مکمل پکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے آپ دیکھیں کئی گاؤں ایریا پاکستان میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ کے اندر، ایون سرگودا والی سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے، جھانگ والی سائڈ میں ہزاروں قبریں ہیں، وہ مٹی کی لپائی کے ساتھ بنائی بھی ہوتی ہیں. انہوں نے باہر سے وہ
کچی قبریں ہوتی ہیں، بس اس کو اس طرح کیا ہوتا ہے، بڑا عرصہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ بہرحال جن جگہوں پہ پانی آ جانے کا اندیشہ ہے، بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، ندی نالا وہاں قریب سے گزرتا ہے، سیم کا پانی آ جاتا ہے، اول تو کوشش کریں ایسی جگہ سے قبرستان کو شفٹ کریں۔ اس پہ میری پہلی بھی ویڈیو آئی تھی، ایسی جگہوں پہ قبرستان نہیں ہونے چاہیے، کوشش کریں اونچی جگہوں پہ ہوں، لیکن اگر یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ ضرور کریں۔ کیا مرد کان میں بالی پہن سکتے ہیں جس کی نسبت کربلا سے ہو؟ سر کربلا تو شاہی کوئی نہیں، نبی الاسلام سے بھی نسبت ہو تب بھی وہی کام کیا جائے گا جو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ بخاری میں موجود ہے، نبی الاسلام نے ایک دفعہ ایک ریشمی کرتا بھیجا مولا علی کو، انہوں نے پہن لیا تو نبی الاسلام نے ان کو منع فرمایا کہ میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم پہنو، مرد پہ تو حرام ہے، تو اس کو اتار کے عورتوں میں تقسیم کرو۔ اگر نبی الاسلام کا اپنا بھیجا ہوا کرتا مولا علی نہیں پہن سکتے تو سرکار تو ہڈے کربلا دی بالی کو جڑا نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالیاں پہننا عورتوں کی نشانی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا نا کہ زیورات میں لدی ہوئی ہے اور غصے کے بعد اپنی بات صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے چندے کی اپیل کرتے تھے، نئی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں، ہاں کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں جو ہمارے علماء کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں غریبوں پہ لگانے کے لیے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتار کے دے دیتی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس زمانے میں بھی عورتوں کی نشانی تھی۔ دوسرا، عورت کان چھدوا سکتی ہے، عورت بالی بھی پہن سکتی ہے۔ باقی وہ بخاری کی حدیث، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اس میں کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ غازی باز کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے، لوہے کا، سٹیل کا بنا ہوا، ایز اے سمبل۔ تو میں ان سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے ذرا پوچھیں کہ وہ پنجہ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرآن میں، سورہ فتح میں بیعت رضوان کے موقع پر نبی علیہ السلام جب صحابہ کی بیعت لے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، اے نبی جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فزیکلی نہیں، ایک آنر کے طور پہ۔ پھر قرآن میں آیا غزوہ حنین کا ذکر، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا کافروں کی طرف جس سے وہ اندھے ہو گئے تھے، جب حضور کے 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے، جو بخاری مسلم میں آیا، قبیلہ حوازن کے تیروں کا سامنا نہیں کر سکے اس ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے کہ غزوہ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے، غالب آئے تھے، آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر زمین تمہارے لیے کیسی تنگ ہوگی، بھاگنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں ملی۔ قرآن میں غزوہ حنین کا ذکر آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہوئے آپ رجز پڑھتے ہوئے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف بھیجی، ایسے کر کے ہر کافر کی آنکھ میں وہ جا کے کنکر پڑا، اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں کی برکت سے معجزہ ظاہر کیا، یہ فتح ہوئی، لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ نبی جو آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، جب کہ آپ نے پھینکی تھی۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو کیا مولا علی جب 5 سال تک، آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں، تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا، تو سرکار جے حضور دا پنجا نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجا شاہی کوئی نہیں۔ یا مولا حسین علیہ السلام نے
کبھی مولا علی کا پنجہ لگایا ہو کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ جس کو غدیر خم پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحابہ میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو میرے باپ کا ہاتھ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، لہذا میں مولا علی کے پنجے کی شبیہ اپنے گھر میں لٹکا لوں یا اس کا جھنڈا بنا لوں. یہ سب کی سب بدعات اور رسومات ہیں. ویسے تو اب کافی حق گو علماء بھی آ گئے ہیں، وہ حق گوئی تو بیچارے اپنے چکر میں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہے. وہ ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت سے دکھاؤ. تو قرآن و سنت سے تو ہم اپنی یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے نا. وہ اپنے شیعہ پبلک کو ٹھنڈا کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو نہ مجبور کیا کریں کہ وہ ٹوٹلی ہماری باتیں مانیں، حالانکہ ہم ان کی نہیں مان رہے ہوتے، نہ انہیں کہتے ہیں وہ ہماری مانیں، ہم کہتے ہیں جو حق بات ہے وہ قبول کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن باتوں پہ ماتم کے اوپر، چھریوں کے اوپر، پنجوں کے اوپر، جھولوں کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں تو اس میں ان کو معذور تصور کریں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دکھانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دکھائی جائے. تو اللہ کے نبی سے تو ہم یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے. سرکار میری یہی کامیابی ہے، بس رکو ذرا، بس ادھر ہی رک جاؤ، آگے نہ چلو. دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، چونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو صرف سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے وہ. اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا. محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اب لوگ پوچھیں گے جی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا. وہ اللہ نے دکھا دیا تھا، جو ان کا قاتل چھپا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا.
انہیں جی جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. سرکار آپ کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے. اب آپ نے نئی ڈاکٹرن کھڑی کر لی ہے. دیکھا وہ جی بزرگ دلاں دے حال بھی جان دے نے, کدے کیا کسی نے کہ جدوں اللہ جاندا ہے جان دے نے. تو پھر آپ پہ اعتراض بنے گا کہ وہ عمر جس کو سینکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے, اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا. آپ یہ بات نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے, یہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بابوں کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہوتے ہیں اور روایتی جعلی ہے. محمد بن جلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے, سما کی تصریح نہیں ہے. دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے. دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا ہے.